بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پبلک کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نواز ڈائری۔ جی ویورز، جو مختلف ایشوز ہیں سندھ کے حوالے سے اور فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے جو کوارڈینیشن اور دیگر معاملات ہیں، اس تمام تر ایشوز پر گفتگو کریں گے۔ آج ہم موجود ہیں گورنر ہاؤس میں اور ہمارے مہمان خصوصی ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب۔ گورنر صاحب بہت شکریہ آپ نے پبلک نیوز کے لیے ٹائم نکالا۔ سنس دی جوائننگ آف دی گورنر ہاؤس ٹل ٹوڈے کیا چیلنجز ہیں درپیش جو آپ کو سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے پروونس اور فیڈریشن کے مابین جو کوارڈینیشن اس کے معاملے؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان چیلنجز کو اوور کم کیا جا رہا ہے۔ جب شروع میں گورنمنٹ بنی تھی تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا زبردست تھا دونوں طرف سے، اور پھر آہستہ آہستہ اس انڈرسٹینڈنگ پہ بات آئی کہ جی پولیٹیکل ڈفرینسز تو رہیں گے دونوں کی، کیونکہ آئیڈیالوجی کا فرق ہے، ٹریننگ کا فرق ہے، پروگرام کا فرق ہے، لیکن جو کام جن کی وجہ سے سندھ میں پرابلمز آ رہی ہیں اس میں پولیٹکس کو ایک طرف رکھ کے ان کے اوپر کوئی بیٹھ کے بالمشافہ ملاقات کر کے مشورے کے ساتھ ان پروجیکٹس کو آگے پش کیا جائے۔ اب آپ کو دیکھنے میں مل بھی رہا ہے کہ وفاق کے جو کمٹمنٹس تھے وہ پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی 50 فائر ٹینڈرز اور 2 واٹر باؤزرز آ گئے ہیں، کراچی پورٹ پہ کھڑے ہیں۔ یہ اسٹیٹ آف آرٹ فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ ہے جو کبھی سندھ میں آئے ہی نہیں، اتنی بڑی تعداد میں کبھی نہیں خریدا۔ یعنی جب سے قیام پاکستان سے آج تک ٹوٹل اسٹرینتھ KMC کی جو فائر فائٹنگ ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ 40 اس کی ہے فائر ٹینڈرز کی۔ ان 40 میں سے صرف 11 کام کر رہے ہیں، باقی خراب ہیں۔ تو 11 کے اوپر تو کراچی جیسے شہر کو نہیں چلایا جا سکتا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ یہ فوری طور سے منگانے چاہیے، اور یہ فائر ٹینڈرز آ گئے کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ متعلقہ اداروں کے حوالے کیے جائیں گے اور یہ شہر میں آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے۔ جو گرین لائن کا منصوبہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انفراسٹرکچر 90% کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کا فیز 2 جاری ہے، اور اس میں جو ٹینڈر ہو چکا ہے، ایوارڈ ہو چکا ہے، اس کی LC اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور وہ اب فوری طور سے وہ گرین لائن بسز بھی جو ہیں سندھ کا پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم انشاءاللہ وہ بھی وفاق کی سرپرستی میں شروع کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی ہمیں سندھ گورنمنٹ کی تعاون حاصل ہے۔ آپ کی نظر میں ایشو کہاں پر ہے کہ آج تک گورنر ہاؤس اور CM ہاؤس ایک پیج پر نہیں آ پائے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری اچھی کوارڈینیشن ہے CM کے ساتھ اور CM ہاؤس کے ساتھ، بہت زیادہ کوئی دقت ہے نہیں چیزوں میں، ماں سوائے بڑے پروجیکٹس کے جو آتے ہیں وفاق سے، اگر وہ کہیں سندھ حکومت کے ساتھ اس میں کہیں پھنس جاتے ہیں تو اس کو ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے بنڈل آئلینڈ کا معاملہ تھا، وہ کسی مسکنسیپشن کا شکار ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس صوبے میں ایک اتنا بڑا ماڈرن اسٹیٹ آف آرٹ شہر بننے جا رہا تھا جس سے بے انتہا آمدنی متوقع تھی۔ یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ صرف 80 ایکڑ کا جزیرہ ہے سری لنکا کے پاس، اس کے اوپر $14 بلین انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی جو انہوں نے بنایا شہر۔ ہمارا یہ بنڈل آئلینڈ تقریباً مینگرووز کا ایریا نکال کے اور نیچرل ہیبیٹاٹ کا ایریا نکالنے کے بعد جو کنسٹرکٹیبل ایریا ہے وہ 800 ایکڑ ہے، 8000 ایکڑ ہے۔ اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ آنی ہے وہ آنی ہے تقریباً کوئی $100 بلین کے قریب۔ ہم کلیم کریں 50 بلین اگر سندھ میں آتا ہے تو سندھ میں کے شہری اور دیہی علاقوں کا جو مسائل ہیں، درینہ مسائل، وہ تو ایسے حل ہو سکتے ہیں۔ جابز 1.5 لاکھ نئی جابز کریٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر فشرمینز کے لیے بہترین بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو ڈیزائننگ کی گئی ہے اس میں پہلی دفعہ پاکستان میں جو فشریز کی انڈسٹری ہے اس کو فروغ دینے کے لیے وہاں پہ جگہ مختص کی گئی ہے۔ نہ صرف جگہ مختص کی گئی بلکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ اس کو ڈیزائن کیا جانا تھا۔ تو فی الحال وہ ابھی نیگوسیشن چل رہی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ختم ہو گیا پروجیکٹ، وہ انشاءاللہ ہوگا، اور جو اس میں عوام ہیں وہ دور کر لیے جائیں گے۔ اچھا، ایک تاثر ہے کہ یہ ماڈیفائڈ انٹینشن کے تحت یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اگر واقعی یہ معاملہ بہتر تھا، سندھ کے مفاد میں تھا، پوری فیڈریشن کے مفاد میں تھا، تو آرڈیننس کی کیا ضرورت تھی؟ نیشنل اسمبلی موجود ہے ہمارے یہاں، پروونشل اسمبلیز موجود ہیں، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو آتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بھی ان کو زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے، تو یہ معاملہ وہاں کیوں نہیں لے کر گیا؟ دیکھیں، سندھ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی،
اور انہوں نے ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کہہ لیں یا انہوں نے ایک گو ہیڈ دیا تھا, بعد میں واپس لے لیا. ہاں ایک گو ہیڈ دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ پھر جب آرڈیننس آیا, آرڈیننس لیے آیا ہے کہ ایک فوری ضرورت تھی قیام کی ایک اتھارٹی کی جس کو پیڈا کہا جا رہا ہے, اس کے قیام کی ضرورت تھی. پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس کی قیام کی ضرورت تھی. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو فوری ایگزیکیوشن کی ضرورت تھی ورنہ یہ اٹھتا نہیں, اور اسمبلی سیشن میں نہیں تھی. تو اس کے لیے یہ کام کیا گیا جو کہ ٹیمپریری ہوتا ہے. وہ آرڈیننس اب لیپس بھی ہو گیا, ایکسپائر ہو گیا, لیپس ہو گیا. اب انشاءاللہ ایک بل کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ بل ہم لے کر آئیں گے اسمبلی میں, اور اس کو ہم اللہ نے چاہا تو میجورٹی سے پاس کرائیں گے, اور تمام اسٹیک ہولڈرز میں امید ہے کہ آن بورڈ ہوں گے. ہم نے مختلف دیکھے کہ کوسٹل بیلٹ کے حوالے سے آپ کے پاس ایک بل آیا جو آپ نے پھر وہ واپس کر دیا. اس کے علاوہ مختلف بلز آپ کے پاس آئے. سندھ حکومت کے جو لا ڈپارٹمنٹ ہے یا لا کو جو چلاتے ہیں ان کا موقف ہے کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ گورنر پوزیشن تو قانونی ہے لیکن قانون سے اتنا تعلق نہیں ہے, اس وجہ سے وہ اس چیز کو بہتر انداز سے کردار ادا نہیں کر پا رہے. کیا یہ واقعی؟ دیکھیں یہ میرا استحقاق ہے, ظاہر ہے کہ میں کوئی ربر اسٹیمپ تو نہیں ہوں کہ جو چیز ہو اس کو آنکھ بند کر کے سائن کر دوں. میری اپنی آبزرویشنز ہوتی ہیں, میرے پاس اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کی آبزرویشنز ہوتی ہیں. جو چیز سمجھ آتی ہے میں فوری طور سے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ 95% جو بلز ہیں جو جس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی میں ان کو پاس کر کے بھیج دیتا ہوں. اگر 2-4% کے اوپر میں نے کوئی اعتراض لگایا ہے تو اس میں کسی کو ناراض ہونے کی یا کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. وہ میرا حق ہے اور میں استعمال کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اچھا, ابھی کیونکہ ونٹر چل رہا ہے, گیس کا بہت بڑا ایشو ہے, اور اس گیس کے معاملے پر ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں, اپوزیشن لیڈر, ماضی کے اپوزیشن لیڈر, وہ بھی سراپا احتجاج نظر آئے. گیس کے معاملے پر وفاق سے کوئی آپ کی بات ہو سکی ہے؟ کیونکہ سندھ میں تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ جو گیس ایکسٹرا آنی تھی اس کے لیے رائٹ آف وے کا ایشو تھا, وہ اس میں بہت دیر کر دی وہ رائٹ آف وے دینے میں سندھ حکومت نے, اور وہ گیس جو ایڈیشنل آ سکتی تھی وہ آئی نہیں. بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں سندھ میں بلکہ پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, اور نیچے جا رہا ہے لیول ان کا. اور ابھی 10 سال کے ذخائر بچے ہیں. اب جیسے ہم جس پہ بات کر رہے ہیں اس وقت تک ابھی کوئی نئی ایسی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ اگلے 50 سال کے لیے کافی ہوگی یا 25 سال کے لیے کافی ہوگی. جب تک وہ نہیں ہوتا دنیا کی طرح ہمیں بھی اس کے متبادل ذرائع پہ جانا پڑے گا جو RLNG کی صورت میں ہے موجود. پنجاب میں بھی RLNG کے ساتھ ملا کے اس کو دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کا اپنی ضروریات کو پورا کریں. ایک طرف رائٹ آف وے نہیں مل رہا, دوسری طرف RLNG استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور تیسری طرف جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ذخائر گیس کے کم ہو رہے ہیں, تو اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس کا سنبھالنے کا طریقہ یہی ہے کہ آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف جایا جائے. اچھا, ایک اور بھی ایشو جو پارلیمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں, آپ بھی ایکس پارلیمنٹیرین ہیں سندھ اسمبلی کا, شاید ایک دن آپ وہاں پر بھی ایز اے ممبر رہے. وہاں پر اپوزیشن لیڈر جو ماضی کے اپوزیشن لیڈر تھے جو PTI سے تعلق رکھتے تھے, فردوس شمیم نقوی صاحب, ان کو ہٹا لیا گیا. اب حلیم عادل شیخ کو نیا اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تمام تر جو ایشوز کے جو ہٹانا اور پھر مقرر کرنا اس میں گورنر ہاؤس کا بڑا کردار تھا. پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ کیا واقعی کوئی گورنر ہاؤس کا کردار تھا یا کوئی پور پرفارمنس, کس بیسس پر آپ نے ہٹایا؟ دیکھیں نمبر 1 تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فردوس شمیم نقوی پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں. یعنی پہلے دن انہوں نے پارٹی جوائن کی تھی, اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پارٹی کے لیے. ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں MPs وہ انہیں اپنے باپ کا درجہ دیتے ہیں, اور فردوس شمیم نقوی کی پرفارمنس پہ کوئی سوال یا نشان نہیں ہے, نہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ہے نہ ہمارے MPs کی طرف سے. بلکہ بڑا ہمارے جو MPs ہیں وہ ایک طرح سے وہ اداس تھے کہ فردوس شمیم نقوی کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے. وزیر اعظم کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے جو فردوس شمیم نقوی سے کوئی اور کام لینا چاہتے ہیں. فردوس پارٹی کا اثاثہ ہے, اور ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں اس طرح کے پارٹی میں موجود ہوں. صاف نام ہے, کلین نام ہے, محنتی ہے, پارٹی کا ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے, خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے شمار ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ زیادتی کرنے کا کوئی عنصر موجود ہو اس کے اندر.
انہیں وزیر اعظم نے کوئی اور ذمہ داری دینے کا سوچا ہے۔ اچھا، آپ کے کولیجن پارٹنرز MQM اور GDA وہ بھی سراپا احتجاج ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ شاید اب اپوزیشن لیڈر ان کی طرف سے آنا چاہیے، تو کیا ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اس معاملے پر، یا فیصلہ کر لیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے؟ دیکھیے، فیصلہ ہماری طرف سے تو ہو چکا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا، اور وہ PTI کا حق بھی بنتا ہے، اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں تمام، اس میں سب سے زیادہ ان کی میجورٹی ہے، اور نارملی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جو میجورٹی ہوتی ہے جس کی اس کے پاس ہوتا ہے۔ 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے حکومت کو، کیا کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں PTI نے ڈیلیور کیا ہے؟ دیکھیں، PTI کی سندھ میں حکومت نہیں ہے، اور جب آپ کی حکومت نہیں ہوتی تو آپ کا سوال بھی نہیں بنتا ڈیلیوری کا۔ نمبر 2 یہ کہ فیڈرل میں ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سندھ میں نہیں۔ کئی چیزیں اس طرح سے پھنس جاتی ہیں کہ جیسے سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں ان کے اندر پروجیکٹس اپروو ہوئے ہیں، PC1 بنی ہوئی ہے، SIDCL کے پاس ان کا ورک آرڈر ساری چیز آئی ہوئی ہے، پیسہ آیا ہوا ہے، 3.2 ارب روپیہ سندھ کے دیگر دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے، اور چھوٹے، یعنی یہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے، اس میں چھوٹے پروجیکٹس ہیں، گلیاں، سڑکیں، نالے، کنال کا وہ پکا کرنا، گرین لائن کا آپ کو میں نے بتا دیا، ریڈ لائن کا اس کا یہ آپ کو میں نے بتا دیا، فائر ٹینڈرز کا آپ کو میں نے بتا دیا، اورنج لائن کے اوپر بھی ہم سندھ حکومت کی مدد کر رہے ہیں، ویکلز پرچیزنگ کے اندر، اورنج لائن کی کمپلیشن کے اندر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، منگوپی روڈ ہم نے بنا دی ہے، 3 فلائی اوورز ہم نے بنا دیے ہیں۔ یہ سب حکومت نہ ہوتے ہوئے سندھ میں وفاق نے کیا ہے۔ وفاق کا بے انتہا انٹرسٹ ہے، خان صاحب کراچی کو اپنا شہر سمجھتے ہیں، سندھ کو اپنا صوبہ جانتے ہیں، اور وہ بلا تفریق کہاں سے جیتے ہیں کہاں سے ہارے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ کراچی اکنامک ہب ہے پاکستان کا۔ جب تک کراچی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوگا، جب تک کراچی کو ہم سہولتیں نہیں دیں گے، کراچی کو ہم انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کریں گے، یہ اکانومی کو کھڑا کرنا اپنے پیروں پہ مشکل ہے۔ اچھا، انڈسٹری کی آپ بات کی تو سائٹ ہو، کاٹی ہو، دیگر سراپا احتجاج ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، جب وہ سندھ کے پاس جاتے ہیں، سندھ پراونس کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق کا ایشو ہے، جب وفاق کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سندھ رائٹ اوے نہیں دے رہا۔ نہیں، دیکھیں، یہ ہمارے انڈسٹریلسٹ نے بھی اس بات کو سمجھا ہے کہ اس وقت جو وفاق کی پالیسیز ہیں انڈسٹری کے لیے، وہ تو اس وقت تو انڈسٹریلسٹ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو 24 گھنٹے انڈسٹری چل رہی ہے، بے انتہا انویسٹمنٹ اندر آ رہی ہے، سارے کام کریں۔ جو گیس کا معاملہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ RLNG کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا اس کو حل کرنا۔ اس کے اوپر جتنی بھی ہم بحث کر لیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں کہ جس کو مرضی چاہے اس کو قصوروار ٹھہرائیں، یہ جب تک آلٹرنیٹیو انرجی نہیں آئے گی، یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ سندھ حکومت کا ماننا ہے، دیگر اسٹیک ہولڈرز کا ماننا ہے کہ یہ وفاقی حکومت ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ ان کو رائٹ نہیں دے رہی NFC کے مد میں۔ گورنر ہاؤس کیونکہ فیڈریشن میں صوبے کا نمائندہ ہے، یا صوبے میں فیڈریشن کا نمائندہ ہے، NFC کے ایشو پر کبھی آپ نے بات کی، یا NFC واقعی کوئی ایشو ہے سندھ کا؟ NFC اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا ایشو PFC ہے۔ NFC تو ہر سال ہوتا ہی ہوتا ہے۔ NFC ایوارڈ کے تحت ہی صوبے کو پیسے آتے ہیں، اور یہ صرف صوبہ سندھ کی بات میں نہیں کر رہا، یہ میں پورے پاکستان کے ہر صوبے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی NFC کے بغیر پیسے نہیں آئے، کبھی NFC رکا نہیں۔ سیاسی باتیں ایک طرف، لیکن جب تک پروونشل فائنینشیل ایوارڈز نہیں ہوں گے NFC کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ NFC ہوتا ہے، پیسہ آتا ہے، پھر وہ ڈسکریشن پہ آ جاتا ہے ایک آدمی کی کہ وہ جو مرضی طرح خرچ کرے، جو جتنے پلانز اپروو کرے اتنے نہ اپروو کرے۔ وہ جب تک PFC نہیں کرے گا تو وہ 18ویں ترمیم کی جو اصل روح ہے وہاں تک تو نہیں پہنچ رہے ہم۔ 18ویں ترمیم کی اصل روح تو یہ تھی کہ ڈیولوشن آف پاور تھا، کہ وفاق سے نکل کے صوبے میں آئے، صوبے سے نکل کے لوکل حکومت میں جائے، میئر کے پاس جائے، جیسے دنیا بھر میں میئر پاورفل ہوتا ہے، اور میئر سے نیچے یو سی لیول تک وہ پاورز کا ٹرانسفر ہو۔ UC لیول کا جو بندہ ہے، جو الیکٹڈ ہے، اس کے پاس پاورز ہوں اپنے علاقے کی سڑکیں، گلیاں، روڈیں بنانے کی۔ یہ آج جو لوگ MNA MPs کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ لیجسلیٹو اسمبلی کا آدمی جو ہے وہ سڑکیں بنوا رہا ہے کیونکہ وہ وہاں سے الیکٹ ہوا ہے۔ میئر کو شہر کا باپ کہا جاتا ہے، کہ وہ فادر آف دا سٹی کہلاتا ہے، اسی لیے کہ وہ ہر اچھی بری چیز کا شہر کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ PFC ایوارڈ جب تک نہیں ہوگا،
یہ معاملات آپ کو سیدھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. میئر شہر کا باپ ہوتا ہے. وسیم اختر تو تقریباً جب آپ کی گورنمنٹ تھی اس کے دوران بھی سندھ سے بھی نالا رہا, وفاق سے بھی نالا رہا. نہیں, وفاق سے تو نالا ہونا بنتا نہیں, اس لیے کہ وفاق سے بخیر نالا پارٹنرز ہیں آپ کے. نہیں, کولیجن پارٹنر کی بات نہیں ہے, ان کی فرسٹریشن تھی. اس کی فرسٹریشن یہ تھی کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے. کر اس لیے نہیں پا رہے تھے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. جو فنڈ آتا تھا, بجٹ جو آتا تھا ان کا, وہ 95% تنخواہوں میں نکل جاتا تھا, اور جو باقی بچتا تھا 5-4%, 10% سے تو آپ کا شہر نہیں چلتا کسی صورت بھی. تو یہ رونا تو اس کا بالکل ایک طرف ٹھیک تھا کہ بھئی اس کو پیسے ہی نہیں ملتے کسی پروجیکٹ کے لیے. کچرا اٹھانے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے, یعنی میئر کے پاس کچرا, شہر کا کچرا اٹھانے کا اختیار نہیں. ہم ویل کو ری انوینٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک نئی چیز بنا کے ہم نے اتھارٹی بنائی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی. کیا کیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی نے؟ تباہ برباد کر دیا, ہر طرف کچرا ہی کچرا ہے. ہاں, سنا ہے کچرا اٹھاتی ہے کراچی سے. سنا ہی ہے, ایسا سنا ہے. یہ تو ہمارے چیف منسٹر بھی نہیں مانتے, کہتے کہ کچرا کراچی سے اٹھ گیا ہے. کراچی میں کچرا موجود ہے, ہر طرف موجود ہے. یہ تو کوئی انڈینیبل فیکٹ ہے کہ جو یہ اتھارٹی ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی, یہ اٹس اے فلاپ آئیڈیا, نہیں چل سکا. یہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ اتھارٹیز ہیں, یعنی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول ماضی کی KD ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اس کو بھی ہمیں ڈیلیوٹ کرنا پڑے گا. یہ کراچی کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی علیحدہ بنے, حیدرآباد کی علیحدہ بنے, سکھر کی علیحدہ بنے, لڑکانہ کی علیحدہ بنے, گھوٹکی کی علیحدہ بنے, تب یہ کام کر پائیں گے. اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ان کے اندر کہ یہ ڈیلیور کر پائیں. کرپشن بے انتہا ہے ان اداروں کے اندر. K4 منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہے. K4 منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا تھا, لیکن اس پہ کام دوبارہ شروع ہو گیا ہے. اب آفیشلی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے, یعنی اس کی کنال بنانا جو ہے وہ وفاق کے پاس چلا گیا ہے, اور اس کی آگمنٹیشن جو ہے, یعنی اس کی پانی کی سپلائی کا کام, وہ سندھ حکومت کے پاس ہے. تو باقاعدہ طور پہ جو ہمارا ادارہ ہے وابڈا, اس نے اس کی کنسلٹنٹ کے ہائر کرنے کا اشتہار دے دیا ہے. کنسلٹنٹ جیسے ہائر ہو جائیں گے تو اس کے اوپر وہ کام باقاعدگی سے دوبارہ شروع ہو جائے گا. اس کے فنڈ بھی مختص کر دیے گئے ہیں. اچھا, گورنر ہاؤس یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے مفاد میں کام نہیں کرتا, سندھ کے خلاف کام کرتا ہے, اور سیاسی یونٹ بن چکا ہے, سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں گورنر ہاؤس میں. کیا واقعی گورنر ہاؤس سیاسی بن گئے؟ دیکھیں, گورنر ہاؤس میں کوئی سیاسی سرگرمیاں ایسی نہیں ہو رہی ہیں جس کے اوپر کسی کو اعتراض ہو. ملاقات کے لیے میں نے گورنر ہاؤس کو کھلا رکھا ہوا ہے. میں نے یہاں پہ بالکل اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں کہ کوئی بھی MNA MPA کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, اس کے پاس اگر پارلیمنٹ کا کارڈ ہوگا تو ہی از موسٹ ویلکم ٹو دا گورنر ہاؤس. اندر آئے, آ کے بیٹھے, میں اس سے ملنے کے لیے تیار ہوں. چاہے یہی بات میں پیپلز پارٹی کے لیے بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, جماعت اسلامی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, TLP کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, MKM کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. یہ میں نے رکھا ہوا ہے, اور یہ میرا حق ہے کہ میں پارلیمنٹیرین سے ملاقات کروں, ان کے مسائل سنوں, انہیں حل کرنے کی کوشش کروں. اچھا, آئین کا آرٹیکل 110 گورنر کو اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے تو وہ سندھ اسمبلی کو, پروونشل اسمبلی کو خطاب کر سکتا ہے. گورنر ہاؤس اس موڈ میں ہے گورنر سندھ کے خطاب کرے؟ کر لوں گا انشاءاللہ, جب کوئی موقع آئے گا تو. ضرور جا کے تقریر کرنا تو ضروری نہیں ہے. اگر کوئی ایسی ضرورت ہوگی کہ جب پارلیمنٹیرینز کو کوئی بات بتانی ہوگی یا کوئی چیز سمجھانی ہوگی تو ضرور چلا جاؤں گا. ابھی کوئی خواہش ہے, کچھ بتانا چاہتے ہیں ان کو؟ ابھی میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں. سندھ حکومت ایک بار جب ہندوستان سے ہمارا ایشو ہو رہا تھا بارڈر کے اوپر, اور وہ ٹینشن بڑھ گئی تھی, اس وقت میں نے تیاری کی تھی کہ میں جا کے اسمبلی کو, اپنے پارلیمنٹیرینز کو, MPAs کو کانفیڈنس میں لوں, اور انہیں حکومت پاکستان کے جو سٹیپس ہیں, جو حکومت پاکستان سوچ رہی ہے, وہ میں نے فارن منسٹری سے پورا ایڈوائز لے کے کیا بھی تھا, بٹ وہ کسی صورت ڈیلے ہو گیا, ہوا نہیں. ماضی میں گورنر ہاؤس جو ٹریول کرتا تھا سندھ کے مختلف اضلاع میں یا کہیں اور بھی, تو ہیلی پیڈ کا استعمال ہوتا تھا. اب کیا مسئلہ ہو گیا کہ اب گورنر ہاؤس جب بھی ٹریول کرتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر بائی روڈ جاتے ہیں؟ نہیں, مجھے کوئی دقت نہیں ہے, مجھے مل جاتا ہے ہیلی کاپٹر. میں خود اوائڈ کرتا ہوں کہ ہمارے اسٹیٹ کا پیسہ ہے, جہاں پہ میں بائی روڈ ریچ کر سکتا ہوں 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں, تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں ہیلی کاپٹر لے کے جاؤں اور اتنا بڑا ایک تماشا وہاں پہ کھڑا کریں. جہاں ضرورت ہوتی ہے, ارجنسی ہوتی ہے, تو میں کر بھی لیتا ہوں.
ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں اور مختلف پروونس کے ایشوز کو ڈسکس کیا جائے گا، لا اینڈ آرڈر ایشو ہو، دیگر ایشوز پر گورنر ہاؤس بھی اسٹیک ہولڈر ہے، کیا مدعو کیا گیا یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، ایپیکس کمیٹی میں گورنر نہیں ہے. ماضی میں بیٹھتے تھے یہ؟ جی ماضی میں بیٹھتے تھے لیکن اب نہیں ہے. نہیں تو اب خواہش ہے کہ آپ بھی؟ ظاہر ہے خواہش تو میری رہتی ہے کہ میں کیونکہ میں اتنے بڑے صوبے کا گورنر ہوں اور ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے گورنر، اور لیکن اس وقت انفارچونیٹلی میں اس کا ممبر نہیں ہوں تو میں نہیں جاؤں گا اس میں. فیک ڈومیسائل کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم نے دیکھا گورنر ہاؤس میں بھی آپ نے ایک انکوائری کنڈکٹ کروائی، 1 مہینے میں رپورٹ بھی جو ہے وہ لینے کی بات کی تھی، وہ کہاں تک پہنچی امپلائیز کے حوالے سے؟ دیکھیں، غیر قانونی بھرتیاں پورے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے اسی کے تحت گورنر ہاؤس میں بھی انکوائری کنڈکٹ کرائی تھی. ابھی اس کے اوپر حتمی رپورٹ آئی نہیں، لیکن جیسی آئے گی تو اس کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اچھا گورنر صاحب، اوورال جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سراپا احتجاج ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ 100%. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو وفاق نے جو کام کیے ہیں تو پاکستان میں پیچھے کوئی 20-25 سال سے نہیں ہوئے. یعنی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کا جو اس وقت موجودہ ہے وہ آپ دیکھیں وہ پازیٹیو ہو گیا ہے. 17 سال کے بعد پازیٹیو ہوا ہے نیگیٹو سے، کبھی نہیں ہوا پازیٹیو. پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ورلڈ انڈیکس پہ اوپر آ چکا ہے. پاکستان کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے. یہاں صرف ہمارے یہ اپوزیشن والے جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ نکلے پڑے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا باقی سب ٹھیک ہے. ان کو تو وہ خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کو این آر او نہیں ملے گا، جو مرضی کر لیں این آر او نہیں ملے گا. جتنی مرضی چاہے ریلیاں کریں، جلوس کریں، جلسے کریں، باہر نکل جائیں، الٹے لٹک جائیں، این آر او نہیں ملے گا. اچھا وہ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں، بات سے بات نکل رہی ہے. پی ڈی ایم کے حوالے سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کا موقف ہے اور ان کو گھر بھیجیں گے. یہ بھی بڑا فنی ہے. یعنی سلیکشن سے ہے، وہ سلیکٹیو ایریا میں سلیکٹڈ ہے. جہاں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے وہ سلیکٹڈ الیکشنز ہیں، جہاں جہاں سے دوسری پارٹیاں جیتی ہیں وہ الیکٹڈ ہیں. جہاں سے پی ایم ایل این جیت گئی اسی پنجاب سے وہ ٹھیک الیکشن ہوا، جہاں سے پی ٹی آئی جیت گئی وہ غلط، وہ سلیکٹ ہو گیا. یہ کیا بات ہوئی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ یہاں سے اوور ویلمنگ میجورٹی لے گئی تو سندھ میں الیکشن ٹھیک ہو گیا، پورے سندھ میں الیکشن ٹھیک ہو گیا، صرف کراچی کا الیکشن چوری کیا گیا. بے وقوفی کی بات. اچھا آپ احتجاج میں آپ بھی رہے، ڈی چوک پر جو احتجاج رہا پی ٹی آئی کا، اس میں سول آف ڈس اوبیڈنس کی بات کی گئی اور بجلی کے بل نہ ادا کرنے کی بات کی گئی. اگر پی ڈی ایم بھی ایسے اعلانات کرتی ہے یا اس پلیٹ فارم پر جاتی ہے، نواز اس کو فرق کر لو، بالکل 2 چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں فرق کر لو. جو اس وقت ڈیمانڈ ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی کہ کرپشن سامنے تھی، 4 حلقے کھولنے کی بات کی تھی، نام لے کے بتایا تھا کہ یہ 4 حلقے کھول دو، وہ نہیں کھولے. اس کے اوپر احتجاج شروع ہوا اور کرپشن ان کی بالکل سامنے. کہا گیا ہے کہ باہر نکال دیا گیا. یعنی سنو، میں گھر میں رہ رہا ہوں، اسی گھر پہ کھڑے ہو کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتا ہوں. میری اولادیں بھی اسی گھر میں رہتی ہیں اور میں کہتا ہوں گھر میرا نہیں ہے. پوچھو بھائی گھر کس کا ہے تو یہ پتہ نہیں. کرایہ دیتے ہو؟ نہیں. اور گھر میرا نہیں ہے. اور رسیدیں ہیں کوئی اس کی؟ نہیں. یہ مذاق کرتے ہیں قوم کے ساتھ. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. ابھی جو بریڈ شیٹ والا آیا ہے معاملہ، اس میں اس نے کہا کتنا بڑا ظلم ہے قوم کے ساتھ. اس نے کہا میں نے $100 ملین کی کرپشن ان کی ٹریس کر کے حکومت پاکستان کو دی، جس کی 20% فیس اس نے $20 ملین اس نے لی حکومت پاکستان سے. اور حکومت پاکستان نے اس وقت جنرل مشرف نے ان کے ساتھ این آر او سائن کیا اور ان کی وہ دولت کو معاف کیا. $100 ملین، یہ صرف ایک فریکشن ہے. $800 ملین کی بات کر رہا ہے وہ. 100 ملین پروو کر دیا تھا اس نے. $100 ملین آج کے حساب سے اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرو تو 1600 کروڑ روپے ہوتے ہیں. اس ہال کا سائز دیکھ رہے ہو؟ اگر اس کے اندر میں رقم رکھنا شروع کروں نا تو اس سے ڈبل ہائٹ پہ جائے گی وہ. یہ تو قوم کو دکھانا چاہیے کہ یہ وہ پیسہ ہے جو انہوں نے چوری کیا. شرم نہیں آتی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کس منہ سے یہ جاتے ہیں عوام کے سامنے اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ان کو سنتے ہیں. یہ چور ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.
انہوں نے چوری کرنے کے علاوہ دنیا میں کیا کیا ہے انہوں نے؟ یہ آج ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے کھا گئے ہیں ہر جگہ سے. یہ کہاں سے ساری چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں؟ یہ جب حکومت میں آئے تھے تو کیا تھے؟ بینک کرپٹ ہونے والے تھے، ان کی ملیں بند ہو رہی تھیں. اور جب حکومت سے ہر بار ایک نئے ٹیکنیک سے چوری کرتے ہیں. پہلے بینک کے قرضے لیے، معاف کرا لیے، اس کے بعد کمیشنیں لیں، پھر آف شور کمپنیز بنائیں، پھر اس کے بعد پراپرٹیز خریدنا فالودے شروع والوں کے کی. بھی پیسے نکلے، کبھی فالودہ والا، کبھی سموسہ والا، کبھی کون سا آلو والا، کبھی چاٹ والا. اب یہ تو عجیب تماشے چل رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا وہ خواجہ آصف کے ڈرائیور کے پاس سے 12 کروڑ روپے نکل آئے. وہ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، خوش رہتے ایسا ہیں. کوئی پی ٹی آئی کے پاس ہے ڈرائیور؟ اگر ہوگا تو عمران خان صاحب اس کو پھانسی لٹکا دیں گے. اچھا، یہ اسٹیل مل کا ایشو جو ملازمین وہ سراپا احتجاج ہیں. آپ جب گورنمنٹ نہیں آئی تھی تو آپ نے پرومس کیا تھا، آپ سے مراد پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے، کہ ان کو مستقل کریں گے، اسٹیل مل ایک بہترین اسٹیل مل ہوگی اور یہ ساری فنکشنل کریں گے. مختلف اعلانات ہوئے تھے جو اپوزیشن کرتی ہے ہمیشہ. اس کے بعد جب گورنمنٹ میں آئے تو ان کو فارغ کر دیا. دیکھو نواز، یہ پچھلے 70 سال سے پاکستان کو بے دریغ لوٹا گیا. ایک مل جو آپ نے بند کی، چلتی ہوئی مل جو نفع دے رہی تھی، اس کو کس نے بند کیا؟ عمران خان نے. اسٹیل مل کو کیا عمران خان نے بند کیا تھا؟ اس کے بعد اب اس اسٹیل مل کو ریوائیو کرنے جاتے ہیں. جس سے بھی بات کرتے ہیں، چائنا سے بات کریں، رشیا سے بات کریں، پاکستانی انویسٹر سے بات کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں کلین کر کے دو پھر ہم اس کو چلائیں گے. نوکریاں جن لوگوں کی جا رہی ہیں، یہ ان لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک دیے گئے ہیں. 25 لاکھ روپے کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مزدوروں کو دیے گئے. اور جو اگر کسی کے ساتھ، اول تو ہوئی نہیں ذاتی، اگر کسی کے ساتھ کوئی ذاتی ہو بھی رہی ہوگی تو اسے وزیر اعظم جو احساس پروگرام کے تحت غریب لوگوں کی مدد کر رہا ہے، وہ کسی کو بے روزگار کیسے کر سکتا ہے؟ جن لوگوں سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، جو کمپنی سے بات چیت ہو رہی ہے، جو انٹرسٹ شو کریں گے، انہیں ہم پابند کریں گے کہ وہ لوگ پہلے پریفرنس ان کو دیں جن کو اسٹیل مل میں جو ملازم تھے آلریڈی پہلی پریفرنس. اب ہم ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اگر 2000 بندہ رکھنا ہے تو اس کی جگہ آپ 25,000 رکھ لیں، اس لیے کہ وہ وہاں پہ ملازم تھے پہلے سے. اس کو خراب کرنے کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کو بار بار یہ نوکریوں کا وعدہ دے کے اور یہ سیاسی طور پہ جو بھرتیاں کی گئیں پاکستان کے اداروں کے اندر، اس سے ادارے خراب ہوئے. ان سے وہ بیچارے جو ان اداروں کے اندر جان مار کے کام کرتے تھے، جنہوں نے ان اداروں کو کھڑا کیا تھا، جو ان اداروں کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، وہ بھی رول گئے، ادارے بھی رول گئے، اور پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کو نقصان ہو گیا. مجھے یقین ہے کہ وہ سارے مزدور اور وہ سارے ورکرز جو اسٹیل مل جیسے اداروں میں بھرتی تھے، وہ بے انتہا محنتی لوگ تھے. ان کے اوپر کوئی شک و شبہ مجھے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا. ان کو نوکری ملی، انہوں نے نوکری لی. اب آپ نے اگر سیاسی طور پہ بھرتی کرنا شروع کر دی، جہاں ایک آدمی کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ نے 10 بھرتی کر دیے، بھرتی ہونے والے کو تو قصور نہیں ہے، تو اسے تو کیٹر کرنا پڑے گا. اسے ہم کیٹر کریں گے. لوگوں کو ہم بے یار و مددگار، بے آسرا روڈ پر نہیں چھوڑیں گے. کراچی کی 3 بڑی ہاسپٹلز، جناح ہاسپٹل، NICVD اور NICHD، وفاق نے لی، پھر دے دی، پھر لی، پھر دے دی، اب دوبارہ واپس لینے کا فیصلہ، کیا معاملہ ہے؟ نہیں، وفاق کا اس میں NICVD تو سوری ٹو انٹرپٹ یو، NICVD سندھ حکومت کا تو موقف ہے کہ NICVD میں انقلاب برپا کیا ہے ہم نے. نمبر 1 یہ کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ کوئی وفاق نے زبردستی نہیں لیا. وفاق کو کوئی ایسا شوق نہیں ہے کہ وہ صوبوں میں آ کے اسپتال چلائے. یہ صحت کا معاملہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس ہے اور صوبوں کو ہی دیکھنا چاہیے. اب سپریم کورٹ نے وفاق کو کہا ہے کہ جی آپ یہ ٹیک اوور کریں کیونکہ یہ وفاق کی ملکیت ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دے دیں. اب وفاق نے لیا ہے. ہم اس کا ایک بہت زبردست بورڈ بنانے جا رہے ہیں جو نیوٹرل لوگوں پر مبنی ہوگا، جو غیر سیاسی لوگوں پر مبنی ہوگا، جو ایسے لوگوں پر مبنی ہوگا جو فلنتھراپک کام کرتے ہیں، جو اسپتالوں کا کام سمجھتے ہیں، جو غریب کا دکھ جانتے ہیں. وہ بورڈ پر بیٹھیں گے اور وہی فیصلے کریں گے. اس کے اندر ان اداروں کے اندر بھی چوریاں تھیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں نا، وہ بھی ان اداروں کے اندر بھی چوریاں تھیں. ان کی پرچیزنگ میں ان کے مریض بھی ادھر پریشان تھے. NICVD ایک ادارہ ایسا ہے جس کو میں مانتا ہوں کہ اس میں ایک اچھا کام ہوا تھا، اور اس میں بھی جو فلنتھراپک ادارے تھے، جو پیشنٹ ایڈمنٹ فاؤنڈیشن تھی اور دوسرے ادارے تھے، انہوں نے اس کے اندر بے انتہا کام بھی کیا ہے. اور بہت بڑے بڑے مخیر حضرات، کراچی سے تعلق رکھنے والے یا
دیگر شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقہ اور جان و مال سے اس کے اندر بے انتہا کام کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ قابل خراج تحسین کے قابل ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ سندھ حکومت کی اوورآل آپ جو آبزرویشن ہے، آپ کی کارکردگی کیسی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وفاق ہمیشہ آڑے ہاتھ آتی ہے۔ آپ مطمئن ہیں سندھ حکومت کی کارکردگی سے؟ نہیں، میں سندھ حکومت کی کارکردگی سے بالکل مطمئن نہیں ہوں، لیکن دیکھیں بہتری کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے۔ سندھ میں بے انتہا بہتری کی گنجائش ہے، سندھ میں انفراسٹرکچر کی بے انتہا کمی ہے، سندھ میں جو لوگ ایک عام انسان کی زندگی کی جو بیسکس ہوتی ہیں اس کے لیے بے انتہا کمی ہے۔ اگر آپ بائی روڈ ٹریول کریں تو آپ کو وہ روڈیں نظر نہیں آتی سندھ میں جو سندھ میں جیسی ہونی چاہیے۔ سندھ کے جو انڈسٹریل زونز ہیں ان کی حالت زار جو ہے وہ تباہ ہے، ان کی چاہے وہ کراچی کے ہوں یا وہ اور کہیں کے ہوں، ان کے انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، مگر یہاں وائبرنسی اتنی ہے، لوگ اتنے وائبرنٹ ہیں کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ اس طرح کے کام کیے چلے جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ آج کھڑی ہوئی عمارت جو ہے۔ ورنہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو موقع اللہ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو دیا تھا، جو پچھلی 3 بار سے وہ حکومت میں ہیں، وہ چاہتے تو سندھ کی تقدیر بدل سکتے تھے۔ ماضی میں طاقت کا محور گورنر ہاؤس رہا، عشرت العباد کے ٹائم میں تو تمام تر فیصلے یہاں پر ہوتے تھے، آج وہ نہیں رہے۔ 18ویں ترمیم بھی آ گئی جس کے بعد اختیارات مزید منتقل ہوئے، لیکن شاید گورنر ہاؤس سندھ میں جو تھوڑے بہت اختیارات ہیں وہ بھی ختم ہو گئے۔ بحیثیت گورنر سندھ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں بڑی زیادتی کی گئی۔ مثال کے طور پہ یونیورسٹیز کے معاملے میں جو اختیارات لیے گئے گورنر سے، وہ گورنر کے پاس ہونے چاہیے تھے۔ کوئی ایسا مجھے بتا دیں کہ کوئی بڑا زبردست انقلاب آ گیا، ایجوکیشنل انقلاب آ گیا ہے سندھ میں، جو گورنر سے یہ اختیارات لے کے اور اپنے پاس رکھے گئے ہیں، کوئی بہتری کی صورت اس میں نکل رہی ہے۔ اگر یہ کوئی جوائنٹ وینچر کر لیتے نا، مل جل کے چلنے کی بات کر لیتے، تو کچھ آئیڈیاز ہمارے آ جاتے، کچھ ان کے آئیڈیاز آ جاتے، کچھ کسی طرح بہتری کی طرف معاملے کو لے جانے کی کوشش کرتے۔ لیکن اب چانسلر جو ہے وہ صرف ایک سیریمونیل چانسلر ہے کہ میں نے جانا ہے، تقریر کرنی ہے، ڈگریاں دینی ہے، کنووکیشن میں جانا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنر کا بڑا اس میں رول ہونا چاہیے، وفاق کا اس کے اندر بڑا انٹرسٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اسی طرح سے اور 2-3 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ گورنر سے لے کے ذاتی کی گئی۔ تمام تر چیزوں پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں۔ کچھ دن پہلے قبل پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، اس کے بعد آئی جی سندھ والا ایشو بھی ریز ہوا، کیپٹن صفدر مزار قائد پر گئے اور اس کے بعد ایف آئی آر لانچ ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کی مدت میں وہ ہوئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک پولیس آفیسرز ریزائن دے رہے تھے۔ اب گورنر ہاؤس اس تمام تر معاملے میں کیا سوچتا ہے اور اس میں کیا کردار ادا کیا آپ نے؟ دیکھیں، کیپٹن صفدر نے جو کیا اس سے زیادہ بیہودہ حرکت میں نے مزار قائد کے اندر نہیں دیکھی۔ آپ تصور کریں کہ یہ کام کسی ایک غریب آدمی نے کیا ہوتا جو رکشہ چلاتا ہے، وہ اس احاطے کے اندر چلا جاتا اور جا کے اندر نعرے مارتا، اپنی مرضی کے جو بھی نعرے اس نے مارے، اس کا کیا ہوتا؟ آپ اور ہم آئی جی سندھ کو فون کر رہے ہوتے کہ خدا کا واسطے بس کریں، اس کے بچے رو رہے ہیں، بہت مار لیا آپ نے اس کو۔ اور یہاں پہ یہ ہوا کہ کیونکہ وہ ایک طاقتور آدمی تھا اور کیونکہ وہ ایک کرپٹ وزیر اعظم کا داماد تھا اور کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ مہم چل رہی تھی ساری، تو لہٰذا اس کی ایف آئی آر کاٹنے میں تاخیر کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں اس کی ایف آئی آر فوری طور سے درج ہو جانی چاہیے تھی۔ جو بھی اس کے اوپر دفاع، کوئی دفاع تو ہوگی، مجھے نہیں پتا کون سی ہے، جو بھی دفاع لگتی تھی پولیس کی مدیت میں اس کے اندر اوپر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی۔ اس میں کیا بات ہے، کیا سوچنے کی بات ہے اس کے اندر؟ مجھے بتا دو، تم مجھے بتا دو کہ کوئی غریب آدمی کر رہا ہوتا تو کیا یہ نہ ہوتا کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹ چکی ہوتی اور وہ اس کا ہتھکڑیاں ڈال کے اس کو کورٹ میں لے جا رہے ہوتے؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ کون سے 2 پاکستان ہے کہ کیپٹن صفدر کرے گا تو اس کے لیے پولیس جو ہے وہ سوچتی رہے گی اور کوئی غریب آدمی کرے گا تو پولیس کو ٹھوک دے گی؟ This is not acceptable۔ پولیس سندھ میں فری اینڈ فیئر کام کر رہی ہے؟ نہیں، کیونکہ آئی جی تو وفاق لگاتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں کر رہی۔ پولیس پولیٹیکل انفلوئنس میں ہے، پولیسنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔
اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا بڑا ضروری ہے. پولیس کے ادارے میں جو بھی آئی جی ہو، میں آپ سے خاص طور سے یہ آئی جی سندھ مہر کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو بھی آئی جی آئے وہ پولیٹیکل پریشر سے آزاد ہونا چاہیے. کس کو اریسٹ کرنا ہے، کس کو اریسٹ نہیں کرنا ہے، کس کو پوسٹ کرنا ہے، کس کی ٹرانسفر کرنی ہے، یہ سب آئی جی سندھ ذمہ دار ہونا چاہیے. اگر وہ آپ ذمہ دار آپ آئی جی سندھ کو کریں گے اور پوسٹنگ ٹرانسفر تبادلے جو ہے وہ سارے میں کروں گا تو وہ پھر رزلٹ نہیں دے سکتا. جس آدمی سے آپ کو رزلٹ چاہیے ٹیم بھی اس کی ہونی چاہیے. آخر میں گورنر سندھ کا قوم کے لیے پیغام؟ میں قوم سے بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں حکومت ہے وفاقی، وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جس کو دنیا دیانتدار شخص کے نام سے جانتی ہے، جس نے پاکستان کو کھڑا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. قسم کھائی ہے کہ پاکستان کو وہاں پہنچائے گا جو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا خواب تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان بھی ایک انسان ہے، شاید ان سے کہیں غلطی ہو جائے، لیکن وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا کے رکھیں کہ وہ جو فیصلہ کرے گا، جو وہ